बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। अल्लाह ताला दुआ को पसंद फरमाता है और दुआ मांगने का हुक्म देता है। दुआ मौजूदा और पेश आमदा मसाइब के लिए बेहतरीन इक्सीर है। दुआ करने की हर वक्त तरगीब दिलाई गई है। दुआ करने पर अल्लाह ताला बड़े सवाब से नवाजता है और दुआ के ज़रिए ख़ास और आम तमाम किस्म के मुतालबात पूरे करवाए जा सकते हैं, चाहे उनका ताल्लुक दीन से हो या दुनिया से, ज़िंदगी से हो या मौत के बाद से। पुरखलूस कोशिश और दुआ से वो नताइज निकलते हैं जिनकी अक़ली लिहाज से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ हाजिर हैं और ये बराह रास्त प्रोग्राम है जिसमें आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियाँ मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। 1800419215 और एक और नंबर है 9989974324। ये नंबरात लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियां बयान करके मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आज हमारी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं हमारे लखनऊ से मौलाना हारून निज़ामी साहब, जो मुंसलिक हैं दारुल उलूम फिरंगी महल से। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आज कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि हर इंसान परेशान है, दुआएं मांगता है, लेकिन दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे अव्वल बात तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि मैं तुम्हारी सहरत से भी करीब हूँ और जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी तमाम परेशानियों को दूर करूँगा। लेकिन उसके बावजूद हम दुआएं भी मांगते हैं और अल्लाह से आवाज़ारी भी करते हैं, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है हमारी दुआ के कबूलियत के असरात सामने नहीं आते। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा दुआ मांगता है, गिड़गिड़ा के दुआ मांगता है, आहोजारी करके दुआ मांगता है, बिखरे बालों वाला है, लेकिन उसका देखना भी हराम है, उसका खाना भी हराम है, उसका पीना भी हराम है। फ़इल्लम युस्तजीब लक, हदीस के अंदर है कि वो उसकी दुआ कहां से कबूल होगी। तो सबसे अव्वल बात ये निकल के आती है कि हम अपनी आँख को भी जो है वो हलाल देखने का आदी बनाए, अपने पीने को भी हलाल बनाए, अपने खाने को भी हलाल बनाए। ये सारी चीजें जब हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएंगी तो दुआ के कबूलियत के असरात भी हमारे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन के ज़रिए आप मौलाना साहब से अपनी परेशानी बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते लाइन पे कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। जी भाई, बताइए क्या मसला आपका? पहला मसला है कि मेरे नाक में तकलीफ है, ठीक है जी। दूसरा मसला एनर्जी का है जी। वो रात में थोड़ा तकलीफ होती है, थूक में। रात में तकलीफ किस चीज़ में होती है? थूक चलती है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको ज़रूर जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? हम भाई नसीमा बानो सुल्तानपुर से बोल रहे हैं, जो जी फरमाएं। बेटे का बताए थे कि ऑपरेशन नाक का। जी हाँ, जी हाँ, बॉम्बे में जो गए थे। ऑपरेशन कामयाब हो गया, कल पट्टी भी खुल गई। और मेरा एक सवाल है, वही बेटे का रोजी के लिए। भाई जो है अभी तक मतलब 22 साल का है
जी। अभी वो मतलब कोई रोजी उसके पास नहीं है। वो दुकान के लिए ख्वाहिश करता है, दुकान कहीं नजर नहीं आती उतना, मतलब है जी। और उसके लिए कोई वजीफा बता दीजिए। और एक मेरा सवाल है, जी फरमाएं। मेरी बहन के लड़का है, 30 साल का करीब है जी। तो उसका रिश्ते में बड़ा रुकावट आ रहा है, कहीं देखते हैं कुछ न कुछ कमी नजर आती है। क्या वजह है जो रिश्ता नहीं हो पा रहा है कहीं? और दुआ करवा दीजिए कि अच्छे लोग मिल जाएं। एक लड़का का हुआ था रिश्ता तो उसमें बहुत खराब लोग मिल गए थे, उसी चक्कर में ये लड़का का लेट हो गया। जी जरूर बताएंगे आपको। बहुत मुबारक हो आपको, आपके बेटे का ऑपरेशन कामयाब हुआ, हमें भी इस बात की खुशी हुई मेरी, तो उसी चक्कर में छोटा बेटा का लेट हो जी। गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दोबारा कॉल करने के लिए, आपको जरूर जवाब देंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो फतेहाबाद से बात कर रहा हूँ, हरियाणा फतेहाबाद। जी भाई बताएं। थोड़ा घर के अंदर दिक्कत है। घर पे क्या है? घर के अंदर थोड़ा दिक्कत है जी। तो काम नाम करते हैं ना, उसमें बरकत नहीं होता है जी। उसके बाद जब बैठते हैं तो सारे बैठ जाते हैं। घर पे यानी कि गांव में काम कर रखते हैं जी। वो काम भी बंद हो जाता है चलते चलते। जब बंद होता है तो चारों तरफ से बंद हो जाती है आमदनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपको जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। जी बताएं मोहतरमा, क्या मसला आपका? हमारी बच्ची को औलाद नहीं है जी। उसके लिए कुछ दुआ बोलिए। जरूर बताएंगे आपको। उसके अलावा और कोई मसला आपका? यहाँ हमारे घर वाले तो जब चिड़चिड़ करते रहते, उसके लिए भी कुछ। क्या करते रहते? चिड़पड़ करते रहते। ठीक है, मोहब्बत से नहीं रहते। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ज़रूर जवाब देंगे। मौलाना साहब पहले इनका जवाब ले लें। जो कॉलर्स हैं बिहार से, भाई का मसला ये है कि उनकी नाक में बहुत तकलीफ़ है और साथ ही उनके एलर्जी का भी मसला है और रात में भी उनको तकलीफ़ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे अव्वल बात तो ये है, जो नाक में तकलीफ है इनको, तो नाक में तकलीफ के लिए एक दुआ आती है, अल्लाहुम्मा अरिहनी राहियतल जन्ना, अल्लाहुम्मा अरिहनी राहियतल जन्ना। इस दुआ को 7 मरतबा पानी पे दम करके पिए, इंशाअल्लाह नाक की तकलीफ इनकी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई एलर्जी की, तो एलर्जी के लिए सूरह तारिक वस्समाई वत्तारिक, ये सूरत जो है 30वें सिपारे में है, इसको एक बार पानी पे दम करके पिए तो इंशाअल्लाह एलर्जी भी इनकी खत्म हो जाएगी। जी। और नसीमा साहिबा का सुल्तानपुर से दोबारा फ़ोन आया था। पिछली बार इनका मसला ये था कि इनके बेटे का ऑपरेशन था जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया, नाक का ऑपरेशन था। अब ये रोज़ी के लिए दुआ करवाना चाहती हैं बेटे के लिए। दुकान वो देख रहा है, दुकान नहीं मिल रही है। साथ ही उनके एक बहन का लड़का है जिसके रिश्ते में रुकावट है। देखिए, रोजी के लिए इनको सबसे अव्वल जो है वो फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक तस्बीह बाद नमाज फजर के पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रोजी का मामला अल्लाह ताला ठीक कर देगा। बहन के बेटे के रिश्ते के लिए क्या दुआ है? बहन के रिश्ते के लिए, अगर उनकी नहीं, बहन का बेटा है, बेटे के लिए, बेटे के रिश्ते में रुकावट है। ये एक तस्वीर आती है कि बाद बेटे को चाहिए कि बाद नमाज इशा एक तस्वीर पढ़े, या लतीफू एक तस्वीर बाद नमाज इशा पढ़े, मुनासिब रिश्ता जो होगा अल्लाह ताला अता करेगा। जी। और फतेहाबाद से भाई का मसला यह है कि काम में बहुत रुकावट है, काम बरकत नहीं है, कोई भी काम नहीं बन रहा है इनका। इस मसले के लिए इनको 2 अमल करने होंगे। वो एक ये है कि इनको पाबंदी से कोशिश ये करें कि 24 घंटे बावजू रहें।
حدیث کے اندر ہے، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عمل جو آدمی کر لے تو روزی اس کے اوپر بارش کی طرح برستی ہے۔ سب سے ایک عمل تو آپ نے بتایا، اول یہ کہ باوضو رہیں، یہ یہاں تک کہ جب سونے کا ارادہ کریں اس وقت بھی جو ہے باوضو رہیں، اور دوسرا عمل ان کو یہ کرنا ہے کہ چاشت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جی، اور تمل ناڈو سے بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے لیے دعا کروانا چاہتی ہیں، اور ساتھ ہی میں گھر میں نااتفاقی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ سب سے اول تو ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنائے، اور اس کے علاوہ عمل بتا رہے ہیں کہ 40 چھوہارے لے لیں، 40 چھوہارے لے لیں، اور 40 چھوہارے کے اوپر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر 40 مرتبہ پڑھ کے ایک چھوہارا ڈیلی یہ بھی کھائیں اور ان کا شوہر بھی کھائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنائے گا۔ اور گھر میں جو نااتفاقی ہے بہت زیادہ، اس کے لیے شکر کے اوپر سورہ اخلاص پڑھ لیں، شکر کے اوپر سورہ اخلاص 40 بار پڑھ کے دم کر لیں، اور اسی شکر سے یہ چائے یا کھیر یا سیوئی جو بھی بنائیں اور ان کو کھلا دیں، انشاءاللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا۔ جی بالکل، ہمیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، فون کے ذریعے آپ پروگرام میں اپنی پریشانیاں بیان کر کے مولانا ہارون نظامی صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کریں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم انیس اختر بول رہے ہیں دیوان سے۔ جی جناب بتائیں۔ میرا کاروبار تھوڑا بہت بندہ چل رہا ہے، آپ بہت مقروض ہو گئے ہیں، جی اس کے لیے کوئی دعا بتا دیتے تو ضرور بتائیں گے، آپ کو ضرور جواب دیں گے، اس کا بہت شکریہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ارے صحاپور سے جبیر بول رہے ہیں۔ جی صحاپور سے جبیر۔ جی زبیر صاحب فرمائیں۔ ارے یہ لڑکا جاہد ہے، وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، جی 5ویں میں ہے، پڑھ نہیں پا رہا مطلب دماغی طور سے یادداشت کمزور ہے اس کی، یا مطلب دماغ تیز نہیں ہے؟ ہاں تو 5ویں میں ہے۔ جی ارے گھومنے میں بہت دھیان لگاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ٹی وی آن کیا، ٹی وی برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کیا کیجئے اس کے بعد، کیونکہ آپ کی آواز اور ہماری آواز بھی گونجتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے زبیر صاحب۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ شاید کالر سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ جی مولانا صاحب، سیوان سے بھائی کا مسئلہ یہ کہ کام میں برکت نہیں ہے، کام نہیں ہے اور قرض میں مبتلا ہیں۔ جی، قرض کے لیے قرآن مجید کی ایک دعا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بعد نماز عشاء اس دعا کو 7 بار پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ قرض کا معاملہ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، قرض کا بھی اور کام میں بھی، کاروبار میں برکت کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، اور زاہد 5ویں کلاس میں ہے، پڑھائی میں میری طرح کمزور ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اس کے لیے زاہد کے لیے پڑھائی میں اگر ان کا حافظہ کمزور ہے تو اس کے لیے یہ سورہ مدثر پانی پہ 1 مرتبہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ جی، ہمیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوتا ہے، ہم اس کو تھوڑی دیر بعد آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، آپ اس کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ٹائپ کرنا ہے دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ ایپیسوڈ اور پرانے بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ فی الحال لائن پر ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، فرمائیں کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم محمد ایوب خان بول رہے ہیں سر، رائے سین مدھیہ پردیش سے۔ جی ایوب صاحب بتائیں۔ اب جو جس کی گھر میں اگر میت اگر ہو جاتی ہے تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جی، اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو وہ 40 میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے سر؟
قرآن شریف پڑھتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ 40واں. 40واں کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا مسئلہ آپ کا؟ ٹھیک ہے ایوب صاحب, آپ کو ضرور جواب دیں گے. حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے, اس کے لیے ہمارے دیگر پروگرام بھی ہیں, لیکن چونکہ آپ نے فون کیا تو میں مولانا صاحب کے یہ سوال ضرور رکھ دوں گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ناظرین, یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں, 1800419215 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. فون کے ذریعے آپ مولانا صاحب سے پریشانی بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یقین مانے پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی, مگر کوشش شرط ہے. ایسا نہیں کہ آپ بالکل کوشش ہی چھوڑ دیں یا کوئی انسان محنت کرنا چھوڑ دے یا بیماری کا علاج کرنا ہی چھوڑ دے. کوشش اور علاج شرط ہے, دعا ایک سہارا سپورٹ ہوتا ہے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. آپ فون کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن کے اپنی پریشانیوں کا حل حاصل کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو عاصم بول رہے ہیں فرقاواد سے. عاصم بھائی فرمائیں. جی ایک پرابلم آ رہی ہے. جی جی رات میں خواب بہت آتے ہیں الٹے سیدھے. اچھا. جی رات میں بہت خواب آتے ہیں الٹے سیدھے, اس سے کچھ پریشانی ہوتی ہے رات بھر, جب سو جب ایسا آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عاصم بھائی اور کوئی مسئلہ؟ اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. چلیے بہت شکریہ. ایسا لگتا ڈر بھی لگتا کبھی کبھی. جی اور بالکل آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیں. وہ سردی بہت رہتی ہے, سانس لینے میں دقت رہتی ہے. جی. اور پیلس ہے. اور ابھی جو روزی کے لیے بولے تھے نا دعا, جی وہ تھوڑا اور ایک بار بول دیجیے. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آپ کو ضرور ابھی جواب ضرور دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی, شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم اڑیسہ سے بات کر رہے ہیں. فرمائیں. ہمارا بیٹا کا میں نے اردو اور اڑیا دونوں کا پڑھنے میں تھوڑا کمی ہے. کس چیز کی کمی ہے پڑھائی میں؟ کون سے کیا پڑھنے کمی ہے؟ اڑیا بھی پڑھنے سے میں نے جو یہ انگلش میڈیم یا اڑیا میڈیم میں جو پڑھتا ہے جی اس میں پڑھائی کام ہوتا ہے, اور اردو میں بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ؟ جی اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں, اور بھی ایسی مسئلہ ہے. میں نے میرا بھی کام ابھی بند ہو گیا ہے. اچھا. کچھ کام وام ہوتا نہیں, ایسے گھر میں بیٹھا ہوں. کام جو ہوتا تھا پہلے, میں ڈرائیونگ کرتا ہوں. ڈرائیونگ ابھی 6 مہینہ ہوا رمضان کے بعد. بالکل جناب, مسئلہ میں سمجھ گیا آپ کا. آپ کو ضرور جواب دیں گے. بہت شکریہ. مولانا صاحب, عاصم بھائی فاروق آباد سے رات کو بہت ڈر جاتے ہیں, عجیب سے خواب دیکھتے ہیں, ان کے لیے کیا دعا ہے؟ عاصم بھائی سے بتا دیجیے کہ سب سے اول تو یہ باوضو سوئیں. وضو بنا کر سونے سے بھی جو ہے الٹے سیدھے خیالات نہیں آتے ہیں. اور دوسرے کی سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرے. سورہ ملک 29 سپارہ جہاں سے شروع ہے وہاں سے سورہ ملک شروع ہے, ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ جو ہے خواب کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور مہاراشٹر سے محترمہ کا مسئلہ ہے سردی زکام بہت زیادہ رہتی ہے, سانس لینے میں تکلیف ہے, اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے روزی میں برکت کے لیے دعا بتائی تھی اس کے لیے وہ دوبارہ آپ بتا دیں پلیز. وہ دعا میں نے بتائی تھی کہ تیسرا سپارہ جو ہے جہاں پہ نصف ہوتا ہے آدھا, اس کے دوسرے صفحے میں یہ دعا ہے,
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جہاں پہ تیسرا سپارہ نصف ہوتا ہے اس کے دوسرے صفحے میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. جی بہت شکریہ. اور ان کی سردی زکام کے لیے اور سانس میں تکلیف کے لیے کیا دعا ہے؟ 7 مرتبہ الحمد الشریف تیل کے اوپر دم کر لیں اور اس کو گنگان کر کے مالش کر لیں، انشاءاللہ سردی زکام دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اڑیسہ سے بھائی کا مسئلہ ہے کہ ان کا بیٹے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، پڑھائی میں کمزور بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ ساتھ ہی ان کے کام میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے بھی کیا دعا ہے؟ دیکھیے پڑھائی کے لیے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ سورہ علم نشرہ کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے صبح شام پلایا جائے تو انشاءاللہ پڑھائی میں ان کا من لگے گا. اور کام میں رکاوٹ کے لیے، کام میں برکت کے لیے؟ اس کے لیے یہ صبح شام کا معمول بنا لے کہ ان کو جو ہے سورہ کوثر جو ہے وہ صبح 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور شام کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ من لگے گا ان کا. بالکل. اور جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے مہاراشٹر سے محترمہ کے لیے بتایا تھا، یا تو ان کے لیے بھی روزی کا ہی مسئلہ تھا، تو اگر وہ یہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، سن رہے ہوں تو شاید وہ یہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایوب صاحب کا مسئلہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جی بالکل. ایوب صاحب کا مسئلہ ایم پی سے موجود ہے ہمارے پاس، لیکن حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، میں لے لوں گا اس کو ضرور، لیکن پہلے پروگرام میں کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کلثوم بول رہے ہیں گورکھپور سے. جی بتائیں محترمہ، فرمائیں. کہہ رہے ہیں کہ جیسے مطلب سینے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے جی، تو اس کے لیے کوئی دوا مولانا صاحب بتا دیں. اور یہ جیسے مطلب جیسے کوئی آدمی زبان دیا اور وہ کہہ دیا کہ فلاں لڑکے کا مطلب نوکری لگنے والی اتنے کی ضرورت ہے، پیسہ دے دیجئے. پیسہ دینے کے بعد مان لیجئے وہ آدمی نہ دے، نہ نوکری لگی، نہ پیسہ ملا، تو مولانا صاحب اس میں کوئی ایسی وظیفہ بتائیے جو ہم دعا پڑھیں اور ایسے لوگ کے دل میں مطلب رحم آئے. نہیں، پہلی بات یہ کہ آپ کو ہم دعا بتا دیں گے تاکہ آپ کے کام میں آسانی ہو. رشوت دینا تو غلط ہے، رشوت آپ بالکل نہ دیں کسی کو. اگر کوئی آدمی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، اور اگر آپ اس کو رشوت دیں گے وہ بھی غیر قانونی ہے. بہرحال آپ کو ایسی دعا انشاءاللہ بتائیں گے مولانا صاحب کہ روزی میں مطلب کامیابی ملے، کام نوکری ملنے میں کامیابی ملے. رشوت کے لیے نہیں بتائیں گے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں، پونا سے. جی فرمائیں. سر میرے 2 لڑکے ہیں، ایک کا نام مزمل ہے اور ایک کا نام رزین ہے. جی جناب. تو مزمل جو ہے نا وہ تھوڑا اسٹڈی میں جو ہے یہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے. اسٹڈی اس کا برابر سے نہیں ہوتا، سستی کرتا ہے وہ. اچھا، پڑھائی میں. ہاں. اور جو رزین ہے نا، وہ رزین کا مطلب کیا ہے وہ پوچھنا تھا. کس کا مطلب؟ رزیل. بہرحال جناب آپ کو پڑھائی کے بارے میں تو ضرور بتائیں گے، لیکن کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ نام کے مطلب ہم یوزولی بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے کالرز ہوتے ہیں جن کے مسئلے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تاکہ ہم یہ وقت ہم ان کو دے دیں گے. آپ بہتر یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ یا لوکل آپ کے مفتی صاحب ہوں ان سے نام کا مطلب جان لیں. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہماری اہلیہ کا کمر کے نیچے جو پیر تک پورا ہر 3 مہینہ 6 مہینہ کے درمیان میں ان کا سن ہو جاتا ہے یا یہ ایک دم چوک ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. جی. علاج برابر کراتے ہیں، جب علاج کراتے ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر تو کوئی وظیفہ کوئی دعا بتا دے ضرور. فائدہ ہو. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ جی نہیں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی پٹنہ سے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی دھنباد جھارکھنڈ سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. جی سر کہہ رہے کہ میں پہلے کام کرتا تھا سعودی بن لادن گروپ میں. جی.
جی خادمین مشہور خادمین حرمین شریف میں جی 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 مطاف پہ ہماری ڈیوٹی تھی. جی. تو والد صاحب کے انتقال کے بعد میں آیا تو پھر کہیں کام نہیں ہو پا رہا باہر کا. آپ دوبارہ باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. جی اس کے علاوہ؟ جی بس یہی پتہ کرنا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو ضرور جواب دیں گے جناب. ایک اور کالر شاید لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. میرا ایک بچہ ہے, وہ پڑھنے میں ذرا بھی ذہن نہیں ہے. ہاں. اور دوسری بات کی عمر ہو ہی گیا ہے, 15 سال چل رہا, اور مطلب سمجھیے ذہن 1 کلاس کے برابر بھی نہیں ہے. جی. اور سونے میں تو سمجھیے 24 گھنٹہ سونے دیجیے تو مطلب سونے کا بہت زیادہ اس کا عادت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کچھ وظیفہ یا کیا ہے, کچھ طریقہ؟ بہت سا ایسا دعا کرائی ہوں, وظیفہ پڑھتی بھی ہوں, لیکن کچھ اس پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے. ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. جناب آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے برائے مہربانی. ایسے ہماری بات نہیں ہو پاتی ہے, نہ ہی ہم آپ کا مسئلہ سن پاتے ہیں. ہلو. جی, ان سے ہماری بات نہیں ہو پائی, کیونکہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, ورنہ آواز آپ کو ہماری آواز نہیں آئے گی, ہم کو آپ کی آواز نہیں آئے گی. مولانا صاحب پہلے ان کالر سے جواب لے لیتے ہیں. کلثوم صاحبہ گورکھپور سے, ان کے سینے میں درد رہتا ہے, پریشانی رہتی ہے, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ سینے میں درد کے لیے سورہ علم نشرح, سورہ علم نشرح کو تیل پہ دم کر کے اور جہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے وہاں پہ مالش کرے تو انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا. سورہ علم نشرح. اور ان کی بیٹی یا بیٹے کا مسئلہ ہے نوکری کا, کوشش کر رہے ہیں نوکری کے لیے, تو ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ان کو اچھی نوکری مل جائے. صبح شام 40 بار پڑھیں یہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, لا اشرک بہ شیئا. اس دعا کو 40 بار صبح شام پڑھیں, انشاءاللہ جو ہے ان کی جو پریشانی ہے روزی کا اور نوکری کا وہ اللہ تعالیٰ آسان کریں گے. ضرور. اور پونے سے بھائی کا مسئلہ ہے کہ ان کا بیٹا بھی پڑھائی میں کمزور ہے, یہی مسئلہ کرناٹکا سے محترمہ کا ہے. دونوں لگ بھگ آج ایسی مسئلہ آ رہے ہیں کہ بچے کمزور ہیں, پڑھائی میں دھیان نہیں دیتے ہیں, ان کے لیے کیا دعا ہے؟ سب سے اول بات تو ہے کہ بچوں کو انٹرنیٹ سے اور موبائل سے دور رکھا جائے. انٹرنیٹ میں دیکھنے سے اور موبائل میں زیادہ بات کرنے سے اور ان چیزوں سے دماغ معاف ہو جاتا ہے اور پڑھنے سے دل ہٹ جاتا. بلکہ ان کو چاہیے کہ 101 بار یا علیم 101 بار پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پلائیں, انشاءاللہ من لگے گا. اور جو کرناٹک سے محترمہ کا مسئلہ ہے, ان کا بچہ جو ہے زیادہ تر سوتا ہی رہتا ہے, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ 15 سال کا لڑکا ہے, زیادہ تر سوتا ہی رہتا ہے. بچے کے لیے اگر زیادہ بچہ زیادہ اگر سو رہا ہے تو اس کے لیے کہ سب سے اول یہ کریں کہ اس کو ایک دعا آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, سورہ فاتحہ میں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین 11 بار پڑھ کے پیشانی پہ دم کرے تو انشاءاللہ اس کا سونا کم ہو جائے گا. جی. اور پٹنہ سے بھائی کا مسئلہ ہے کہ ان کی اہلیہ کے کمر کے نیچے ٹانگیں وغیرہ سن ہو جاتی ہیں, علاج بھی جاری ہے, لیکن ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں. اس کے لیے سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا, سورہ زلزال جو سورت ہے, اس کو تیل کے اوپر دم کریں اور مالش کریں, انشاءاللہ درد ان کا ختم ہوگا. اور دھنباد سے بھائی کا مسئلہ ہے کہ باہر جانا چاہ رہے ہیں, کام میں رکاوٹ ہے. سورہ فتح روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فتح پڑھ کر یہ دعا کریں تو انشاءاللہ ان کا راستہ آسان ہوگا. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو جناب, کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. مہاراشٹر سے بات کریں. فرمائیں. تھوڑا پوکلی میں تکلیف ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کس چیز میں تکلیف ہے؟ جو پوکلی آتی ہے نا سیدھے پیر کی. اچھا, پیر کی, پیر کے اوپر جو پوکلی ہے نا. جی جی. وہ
खोपड़ी में दर्द होता है, सोने नहीं देता रात को। जी, उसके अलावा और क्या मसला आपका? उसके अलावा हमारे बीबी की एक तकलीफ है, उनके पूरे जिस्म में अकड़न होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम आयशा है, हमें एपी से बात कर। फरमाएं आयशा, फरमाइए। हमारे अम्मी को दामे तरफ कान से लेकर पैर के तक दर्द है। दर्द है? दामे तरफ कान से लेकर पैर तक जी दर्द है। और मसला हमारे भाभी हामिला होकर है जी, उनकी डिलीवरी आसान के लिए एक दुआ बताइए। ठीक है। दामे तरफ कान से लेकर पैर तक दर्द है हमारे अम्मी को। समझ गए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आयशा, आपको जरूर जवाब देंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? इमरान बोल रहे हैं, हम नूह जिला से, हरियाणा से। इमरान भाई फरमाएं। मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब लड़का हमारा है एक छोटा, करीब 10 साल का, उसे नींद नहीं आती है, कई दिन हो गया, 10-12 दिन, तो मतलब 11-12 बजे वो सोता है। जी ठीक है, उसके अलावा और कोई मसला इमरान साहब? जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हमें कर्नाटक से बात कर रही हैं। फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नाटक से ताहिरा बेगम बात कर रहे हैं। हमारी बेटी 6 साल की बेटी है, तो बेटी का नाम माहिया कवनेन रखी। उनसे वो नाम बराबर नहीं कर बोलती, इसके नाम का मतलब क्या होगा? अच्छा, इसके अलावा और कोई मसला आपका? चलिए, बहरहाल आपसे बात यूं नहीं हो पा रही। मैं भी खामोश था, क्योंकि अगर मैं बात करता, इस वक्त आपसे कुछ पूछता, तो मेरी आवाज़ आपके यहाँ गूंजती, आपको मेरी आवाज़ नहीं आती, इस वजह से मुझे भी खामोश होना पड़ा। आपसे गुजारिश ये है कि थोड़ी देख ले, टीवी की आवाज़ आप बंद कर दीजिए। बहुत सारे कॉलर्स के मसले मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन इन सब का जवाब हम देंगे एक। और हमारी रहनुमाई के लिए आज लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हारून निज़ामी, जो मुंसलिक हैं दारुल उलूम फिरंगी महल। ब्रेक से पहले बहुत सारे मसले हमारे पास मौजूद हैं। मौलाना साहब, आयशा की अम्मी के दाहिने साइड में दर्द होता है कान से लेकर पैर तक, उनके लिए क्या दुआ है? और साथ ही उनकी भाभी की डिलीवरी है, वो खैर आफियत से हो, उसके लिए क्या दुआ है? देखिए, कान में अगर तकलीफ है तो उनको चाहिए कि काफ, हा, या, आइन, साद, ये 5 हुरूफ हैं। काफ, हा, या, आइन, साद, इसको पढ़ के तकरीबन 7 मरतबा और कान में दम करें, इंशाल्लाह कान की तकलीफ दूर हो जाएगी। और जो डिलीवरी का मामला इन्होंने बताया है, तो इनको चाहिए कि सुबह रोजाना सूरे यासीन 1 मरतबा पढ़ें और पानी पे दम करके पिएं, तो अल्लाह ताला आसानी का मामला अता करेगा। ज़रूर। मौलाना साहब, उनकी अम्मी के दाहिनी तरफ कान से लेके, मतलब दाहिनी राइट साइड में कान से लेके नीचे बदन में दर्द होता है। नहीं, मैंने बताया ना, काफ, हा, या, आइन, साद, ये 5 हुरूफ को पढ़ना है और कान में दम करना है, इंशाअल्लाह कान से जितनी तकलीफ होगी। ठीक है, क्योंकि दर्द भी है, बदन में दर्द भी है। ठीक है। और इमरान साहब का बेटा 10 साल का है, उसको नींद नहीं आती है, देर देर तक दिन में सोता है, रात में देर तक जागता है। जी, उसको चाहिए कि 101 बार दुरूद शरीफ पानी पे दम करके पिलाएं, और उस बेटे को खुद बता दें जब तक उसको नींद ना आए दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ता रहे, इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, मध्य प्रदेश से एक मसला अयूब साहब का बाकी है हमारे पास। वो मैयत पे जो मतलब किसी के इंतकाल के बाद कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं, उसके बाद 40वें का क्या कंसेप्ट है? जिसे तीजे का और 10वें का और 40वें का कहीं से जिक्र नहीं है, न कोई हदीस से साबित है। ये एक रस्म है जो बन गई है लोगों के बीच में, और रस्म के तौर पर लोग करते हैं, ऐसा नहीं है।
मैयत को जितनी जल्दी हो सके फौरन उसको पढ़ के बख्शना चाहिए, रोज उसको पढ़ के बख्शना चाहिए। किसी दिन का इंतजार करना कि हम तीसरे दिन बख्शेंगे, 10वें दिन बख्शेंगे, 40वें दिन बख्शेंगे, ये एक रस्म है, इसकी शरीयत से कोई सबूत नहीं है। जब हो सके जितनी जल्दी हो सके पढ़ के बख्शना चाहिए। जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब ज़रूर मिल गया होगा। आप फ़ोन के ज़रिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के परेशानियाँ बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई, शायद लाइन पर एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। फरमाएं। जी, मैं जानना चाह रहा था कि तावीज़ जो पहनते हैं जी, तो वो मतलब कैसा है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं पहनना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पहनना चाहिए, तो इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि तावीज़ पहन सकते हैं। हाँ, शरई मसला है वैसे, लेकिन फिर भी चूंकि आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा और कोई मसला आपका? बस यही एक मसला है। शरई मसलों के लिए हमारे दीगर प्रोग्राम भी हैं, लेकिन मैं रखूंगा मुफ्ती साहब के सामने, मौलाना साहब के सामने ज़रूर ये आपका मसला रखूंगा। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम, हम बलिया से बोल रहे हैं। फरमाएं मोहतरमा। वो मेरी एक बहन है ना, उसका मतलब कहीं रिश्ता लग रहा है तो हो नहीं पा रहा है। आ रही सब तो देख के चले जा रहे हैं, सब कहीं हो नहीं पा रहा है जी, इसी के मतलब हम फोन किए। इसके अलावा और क्या मसला आपका? नहीं, यही तो मसला है, थोड़ा यही ज्यादा दिक्कत है। कहीं से भी रिश्ता आ रहा है तो देख रहे हैं सब। जी बिल्कुल, मैं समझ गया आपका मसला, बिल्कुल समझ गया मैं मोहतरमा। बलिया से फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया, आपको जरूर जवाब देंगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? फरमाएं। जी, हम नाजिमा बोल रहे हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद से। फरमाएं। हमारे बहन ने ख्वाब देखे कल कि वो और उनकी बच्ची है, दोनों बैठे हैं और बिल्ली आकर मतलब उनका गला दबा रही। वो एकदम नींद में से उठ गए, फिर वो बहुत घबरा रहे थे। मतलब अभी वो बयान करें हमसे। और ख्वाब के अलावा भी आपका कोई मसला? जी नहीं, वो 2 दिन पहले बात किए थे, इंशाल्लाह हमने जी जी हो गया। ठीक है, 2 दिन पहले जो आपको बताया था मुफ्ती साहब ने, आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया नाज़िमा साहिबा, आपको ज़रूर जवाब देंगे, कोशिश करेंगे जवाब देने की। हालांकि आपका मसला आज ख्वाब का है, ख्वाब यूजुअली ख्वाब और नाम की ताबीर के लिए प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा मौलाना साहब के सामने रखने की। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब मैं तो कश्मीर से हूँ। फरमाएं जनाब। सर मेरी जो मिसेस है उसमें म्यादे में तकलीफ रहती है, म्यादे में। अच्छा। हाँ, उसके लिए दुआ ये भी बताना है कि या पानी में दम करके या किस तरह से करना है? जरूर बताएंगे आपको। उसके अलावा दूसरा ये कि मेरा जो बच्चा है जी, हाँ, वो शाम को कहता कि पढ़ने के दौरान में आंखों में जलन सी पैदा होती है। हाँ हाँ, जलन से पैदा, और उसकी याददाश्त बढ़ाने के लिए दुआ की जरूरत है। दुआ जी, जो आपकी अहलिया के मैदे में तकलीफ है या बेटे की आंखों में जलन है, क्या आप उसके लिए कोई इलाज करवा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, इलाज भी आप जारी रखिएगा, इलाज को छोड़िएगा मत, आपको इंशाल्लाह जरूर दुआ बता देंगे। कश्मीर से कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कॉलर शायद लाइन पे अभी मौजूद नहीं है। मौलाना साहब, हैदराबाद से भाई का मसला है कि तावीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि तावीज़ पहनना जायज़ है, नहीं नाजायज़ है, पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं? देखिए, तावीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आप पढ़ के पानी पे दम करके पी भी सकते हैं और उसको लिख कर जो है गले में डाल भी सकते हैं। लिहाजा अकीदा और यकीन पूरा अल्लाह के ज़ात आली के ऊपर हो कि शिफा तो अल्लाह ही देने वाला है, तावीज़ से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि शिफा के तौर पर, ज़रिए के तौर पर अगर उसको कोई आदमी दम करके पी ले
اور باندھ بھی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور بلیا سے محترمہ کا مسئلہ ہے بہن کے رشتے میں رکاوٹ بہت زیادہ ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، رکاوٹ ہے، پریشان تھی اس سلسلے میں. رشتے کے لیے ایک دعا آتی ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اس دعا کو بعد نماز عشاء 41 بار پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے مناسب رشتہ رکے گا ان کے لیے. ضرور انشاءاللہ، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اور کشمیر سے بھائی کا مسئلہ ہے، ان کی اہلیہ کے معدے میں تکلیف ہے بہت زیادہ، اور ان کے بیٹے کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، بیٹے کی یادداشت بھی کمزور ہے. کہ معدے میں جو ان کے تکلیف ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ 101 بار یا باطینو یہ ہتھیلی کے اوپر دم کریں، اور دم کر کے پیٹ کے اوپر مالش کریں، انشاءاللہ پیٹ کی تکلیف دور ہوگی. اور آنکھ میں تکلیف کے لیے جو انہوں نے بتایا ہے تو یہ تھوڑی سونف لے لیں، سونف، اور سونف کے اوپر پڑھیں اللہ نور السماوات والارض. اس کو 7 بار سونف پہ دم کر لیں، صبح 1 چمچ کھلا دیا کریں، انشاءاللہ آنکھ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی. اور بیٹے کی یادداشت کے لیے بیٹی کی یادداشت کے لیے یا علیم پڑھ لیں، یا علیم 101 بار پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ یادداشت ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، یہ پروگرام ہم آپ کے لیے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی پریشانیاں، مسائل، بیماری، کوئی بھی اس طرح کا رکا ہوا کام ہو اس میں آپ کو مدد مل سکے، اس کے لیے آپ کو دعائیں بتا سکیں. خواب کی تعبیر یا نام کا مطلب معنی آپ کوشش یہ کریں، دیگر ہمارا پروگرام ہے اس میں فون کریں یا لوکل آپ کے مفتی صاحب ہوں ان سے بتایا کریں. ویسے مجھے یاد ہے پچھلے ایک پروگرام میں مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ خواب نہ ایسے بیان کریں آپ تو بہتر ہے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو، شہزاد لونی سے بات کر رہے ہیں حضرت. جی فرمائیں، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شہزاد لونی سے بات کر رہا ہوں سر. شہزاد بھائی فرمائیں. جی میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے بیٹے کی ڈسک پرابلم ہے. ہاں، تو اس کا MRI بھی کرایا، علاج بھی برابر چل رہا ہے. جی 2017 سے یہ سب چل رہا ہے. جی جی. تو وہ اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. ضرور انشاءاللہ. اس کے علاوہ جی ہاں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ کام کے لیے میں نے ایک دن پوچھا تھا. جی ہاں، تو آپ نے بتایا تھا کہ حضرت نے بتایا تھا کہ وہ پڑھیں یا وہابو 1100 بار ایک جگہ بیٹھ کر. جی جی. اور حضرت سے میری گزارش ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے کچھ بتائیں. ضرور بتائیں گے. اور پچھلی بار جو آپ کو حضرت نے بتایا تھا کیا آپ نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا؟ جی ہاں. وہ اور کتنے دن تک کرنا ہے وہ یا وہابو 1100 بار جو پڑھنا ہے ایک جگہ بیٹھ کر؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے شہزاد بھائی، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی جو ہم نے کال کیا تھا نا وہ سن نہیں پائی، وہ سردی اور سانس لینے کے لیے بولے تھے نا. جی دل بھی ہمارے کو بہت اچھا لگتا ہے نا آپ کا پروگرام. سیٹرڈے سنڈے کے دن بھی رکھیے تھے. جی سیٹرڈے سنڈے کے دن آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا وہ نہیں آتا نا. سیٹرڈے کو نہیں آتا ہے. ہاں وہ 2 دن بھی رکھو نا، اور 2 دن ایڈ کر کے لیے کوشش کریں گے. جتنی ہماری گنجائش ہو پاتی ہے ہم کر لیتے ہیں، کوشش ضرور کریں گے. آپ نے بتایا تھا سردی اور زکام کی. ٹھیک ہے، ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پونا سے پروین بات کر رہے تھے. فرمائیں. اور مولانا صاحب کچھ تو ایسا تو پہلا مولانا کا علاج چالو تھا نا، کچھ تو تکلیف ہوتی تھی مجھے بہت ساری. جی. تو پھر اس کے بعد میں ہم نے علاج کرے تھے، تو اس کے بعد میں وہ تکلیف بدن میں کونڈے گئی جیسے ہو گئی نا. تو ابھی کوئی بھی چیز ایسا غلط بازو میں جو کوئی بھی انسان رہے گا اس کا ہاتھ لگ گیا نا آپ کے بدن کو، تو ایسا بدن ایسا پھڑ پھڑ مارنے کو کرتا ہے، اور خاموش ایسا چیز کچھ تو ایسا ہاتھ پیر میں بدن میں آئے جیسا لگتا ہے. جی. تو یہ تکلیف بدن دکھاتا نہیں ہے پہلے جیسا. جی جی بند ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کا کچھ علاج بتائیے نا.
ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بدن میں پورے پکڑ لی اس چیز نے, ایسا علاج دوسرا عمل کرنے کے بعد. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیں. پیپر سٹی سر. جی پیپر سٹی. فرمائیں. فریدہ. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میری بچی 4 مہینے سے بہت زیادہ بیمار ہے, سب جگہ سے دوائی دلا دی مگر کوئی اثر نہیں ہے. بچی کی عمر کتنی ہے؟ 19. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ کیا اور کوئی مسئلہ؟ ہاں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بچی کی طبیعت اچھی ہو جائے تو ضرور انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو. بہت شکریہ. لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجیے. بہت شکریہ. شہزاد صاحب لونی سے بیٹے کے ان کے ڈسک کی پرابلم ہے, پر کمر میں درد, مطلب جو ڈسلوکیشن ہو جاتا ہے, اس کے لیے وہ دعا چاہتے ہیں. خود بھی ان کے کام میں رکاوٹ ہے کام کے لیے, اور آپ نے ان کو وظیفہ کوئی بتایا تھا, وہ کتنے دن تک پڑھنا ہے یہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ ان کو کوئی نصیحت کریں. بیٹے کے لیے جو تکلیف بتائی انہوں نے, اس کے لیے ایک دعا میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بدنی 40 بار صبح اور 40 بار شام کو پانی پہ دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ بیٹے کی تکلیف دور ہو جائے گی. اور میں نے ان کو جو بتایا تھا یا وہابو, تو یہ ان کو 11 دن پڑھنا ہے, 11 دن پڑھنا ہے. اور دوسرے ان کو جو نصیحت کے لیے کہی ہے, تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ 5 وقتی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ میں یہ صبح جو ہے ایک تسبیح جو ہے استغفار کی پڑھ لیا کریں, اور شام کو ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ جو بھی ان کی مسائل ہیں, جو بھی ان کی دقتیں, وہ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. جی. اور مہاراشٹر سے محترمہ کا جو مسئلہ پہلے تھا وہ سن نہیں پائی تھی, سردی زکام اور سانس میں جو تکلیف ہے, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ ان کے روزی کا مسئلہ بھی تھا, روزی میں برکت نہیں ہے, اس کے لیے کیا دعا ہے, وہ دوبارہ سننا چاہتی ہیں. وہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ تیل کے اوپر سورہ کوثر انا اعطینا کل کوثر پڑھ کے دم کر لیں, اور تیل کی مالش کریں, تو انشاءاللہ زخام اور سردی یہ ختم ہو جائے گی. بلکہ روزی کے لیے ان کو سورہ واقعہ بعد نماز مغرب کے 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے, انشاءاللہ روزی کا معاملہ بھی اللہ آسان کرے گا. ضرور انشاءاللہ. ہمیں امید ہے اب آپ کو جواب مل گیا ہوگا. پروین صاحبہ کی بدن میں بہت تکلیف ہے, کچھ عجیب سا سن ہو جاتا ہے بدن, کسی پہلے علاج چل رہا تھا کسی چیز کا, اب اگر کوئی ہاتھ بھی لگاتا ہے تو عجیب سا بدن میں تکلیف ہوتی ہے. سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھ لیں, اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو پانی پہ دم کر لیں, اس پانی کو صبح شام پئیں, یہ 7 دن تک بھی انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی. بیمار ہیں, 19 سال کی بیٹی ہے, طبیعت خراب ہے, اس کی علاج چل رہا ہے, لیکن فی الحال کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. سب سے اول تو اس کے لیے صدقہ کرتے رہیں, کسی طریقے کا جو ہے یہ مالی صدقہ ہو یا کچھ چنے وغیرہ لے لیں, اور ان کے اوپر 7 مرتبہ اتار کے بڑے تالاب یا گومتی میں ڈال دیں, اور باقی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے, شاید ابھی لائن پر کالر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. مولانا صاحب جو آپ نے بیماری کے بارے میں بتایا, اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دی. جو چنے والا عمل ہے, مجھے یاد ہے آپ نے پہلے بھی بتایا ہے, یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کو کسی طرح سے کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی ہے, دوائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, علاج بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن ایسے جو سہارے ہوتے ہیں, ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بتاتے ہیں یا باقی مفتی صاحبان بتاتے ہیں, ان سب چیزوں سے لوگوں کو بہت ہی زیادہ راحت ملتی ہے. یہ ہم کو ہمارے فیڈ بیک سے معلوم ہوا ہے, اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ چنے والا عمل جو ہے آپ برائے مہربانی دوبارہ بتا دیں. دیکھیے, اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو, اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو,
اور اپنی بلاؤں کا دعا سے استقبال کرو. دعا وہ چیز ہے جو مصیبت ہے وہ بھی کاٹ دیتی ہے, جو آنے والی مصیبت ہے تو دعا اس کو بھی واپس کر دیتی ہے. تو جہاں تک صدقے کا تعلق ہے, وہ صدقہ آپ پیسے سے بھی کر سکتے ہیں, اور اس سے پہلے جیسا میں نے بتایا تھا کہ 2.5 کلو چنے لے لیے جائیں, اور اگر اس پر جو ہے یا اللہ یا سلام جو ہے ہر چنے کے دانے پہ پڑھا جائے, اور پڑھنے کے بعد جو ہے بیماری کی نیت سے یا تکلیف کی نیت سے اس کو بڑے تالاب میں یا گومتی میں پھینک دیا جائے, تو جو اللہ کی مخلوق جو ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, سمندر کی مچھلیاں ہیں, پانی کے اندر جو کیڑے رہتے ہیں مکوڑے رہتے ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. وہ جب دعا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو اس صدقے کی برکت سے جو ہے وہ ایسے مسائل اللہ حل کرتا ہے, اور ایسا شفا اللہ دیتا جو بڑی بڑی دواؤں سے نہیں ہو پاتا ہے. بالکل, یہ سوال میں نے آپ سے دوبارہ اس لیے پوچھا کہ یہ بہت ہی آسان سا عمل بھی ہے, اور ایک عام انسان جو ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, وہ اس کو بہت آسانی سے کر سکتا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا. ہمارے پروگرام کا وقت اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی شکریہ. یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو. آپ کو آج کا ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. اس امید, اس توقع, اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.